بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طیف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ اردو کا لیکچر جماعت ششم کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سائرہ بانو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 47 کھولیں۔ آج ہم سبق گل صنوبر کی کہانی کے مشقی سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں، اور یہ سبق گل صنوبر کی کہانی کی مشق یا مشقی سوالات صفحہ نمبر 47 پر ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، مختصر جواب دیں۔ یعنی سبق گل صنوبر کی کہانی کے متعلق یہاں کچھ سوال دیے گئے ہیں جن کے ہم نے مختصر جواب دینے ہیں۔ جز الف، سوال ہے، محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ اس کا جواب ہے طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ جز بے، گل اور صنوبر کا آپس میں کیا رشتہ تھا اور وہ زہیرہ کے گھر کیوں گئے؟ جواب، گل اور صنوبر آپس میں بہن بھائی تھے، وہ دونوں بھوکے تھے اس لیے زہیرہ کے گھر گئے۔ اگلا سوال ہے، زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہتی تھی؟ زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہتی تھی؟ جواب، زہیرہ گل کو آزاد کر کے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ جز دال، سوال ہے، صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر کس کو قتل کرنا چاہتی تھی؟ صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر کس کو قتل کرنا چاہتی تھی؟ جواب، جس نے اس کے چھوٹے بھائی گل کو غلام بنا رکھا تھا، یعنی جس نے صنوبر کے چھوٹے بھائی گل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اس کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ تو مختصر ہم جواب اس طرح سے لکھیں گے کہ جس نے اس کے چھوٹے بھائی گل کو غلام بنا رکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، نصیر کون تھا اور اس کی حالت کیوں خراب ہوتی جا رہی تھی؟ جواب، نصیر زہیرہ کا بڑا لڑکا تھا، اس کی حالت اس لیے خراب ہوتی جا رہی تھی کہ اس کو سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ واو، جز واو، اس کہانی میں کس قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی؟ اس کہانی میں کس قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی؟ جواب، اس کہانی میں بلوچ قوم کی غیرت اور خودداری بیان کی گئی۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے مختصر جوابات۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، مدرجہ ذیل کا مفہوم واضح کریں۔ آپ کی کتاب کے اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 47 پر سبق گل صنوبر کی کہانی
کی مشق یعنی مشقی سوالات کے جوابات پڑھ رہے ہیں ہم، اور سوال نمبر 2 ہے مدرجہ ذیل کا مفہوم واضح کریں۔ یعنی مدرجہ ذیل کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کا مفہوم یعنی مطلب ہم نے واضح کرنا ہے، بتانا ہے۔ پہلا لفظ ہے ہو کا عالم۔ ہو کا عالم، اس کا مفہوم ہے مکمل خاموشی۔ مکمل خاموشی۔ اگلا لفظ ہے یا الفاظ ہے آدم زاد۔ آدم زاد کا مفہوم ہے انسان۔ پھر ہے بے گور و کفن۔ بے گور و کفن، اس کا مفہوم ہے بغیر کفن کے، یعنی بغیر کفن دفن کے۔ پھر ہے خوف زدہ، اس کا مفہوم ہے ڈرا ہوا۔ خوف زدہ، ڈرا ہوا۔ مار گزیدہ۔ مار گزیدہ کا مفہوم ہے سانپ کا ڈسا ہوا۔ آگے سوال نمبر 3 ہے زہیرہ کے بیٹے نصیر کی جان کس نے اور کس طرح بچائی؟ تفصیل سے بیان کریں۔ تو یہ ہم نے سبق میں پڑھا ہے کہ زہیرہ کے بیٹے نصیر کی جان صنوبر نے بچائی، جو زہیرہ سے اپنے بھائی کی غلامی کا انتقام لینے کے لیے اس کے گھر آئی تھی۔ تو صبح جب ہوئی تو اچانک اس کو شور سنائی دیا، دیکھا تو زہیرہ نے اپنے بیٹے نصیر کو گود میں لیا ہوا ہے اور اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی ہے۔ تو اس کے بیٹے نصیر کو سانپ نے ڈسا تھا، یعنی سانپ نے کاٹ لیا تھا، اور زہیرہ جانتی تھی کہ ادھر آس پاس جڑی بوٹیوں میں ایک ایسی کوئی جڑی بوٹی ہے جس کا رس اگر نصیر کے منہ میں ڈالا جائے تو وہ اس کو جو سانپ کی جو زہر ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ بچ جائے گا۔ وہ بھاگ کر گئی اور وہ جڑی بوٹی لے کے آئی اور اس کا رس نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ڈالا اور پھر وہ اٹھ بیٹھا۔ اس طرح زہیرہ کے بیٹے نصیر کی جان صنوبر نے بچائی۔ یہ آپ اس طرح سے جواب لکھیں گے اپنی کاپی میں۔ اگلا ہمارا سوال ہے سوال نمبر 4، درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ یعنی یہاں پر جملے دیے گئے ہیں، پھر ان کے 4 جواب بتائے گئے ہیں، ان 4 جوابوں میں سے ہم نے جو صحیح جواب ہے وہ اس پر ٹک لگانا ہے۔ الف یعنی جز الف، محسن پور کے وسیع میدان میں کس نے اپنی بستی بنا رکھی تھی؟ محسن پور کے وسیع میدان میں کس نے اپنی بستی بنا رکھی تھی؟ ہمارے پاس آپشن ہے پٹھانوں نے، بلوچوں نے، پنجابیوں نے، سندھیوں نے۔ اس کا صحیح جواب ہے بلوچوں نے، یہ والا بلوچوں نے۔ آپ کہاں ٹک لگائیں گے؟ آپشن نمبر 2 پر بلوچوں نے۔ جزبے، محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ آپشن ہے ہیضے کی، ملیریا کی، طاعون کی یا چیچک کی۔ اس کا صحیح جواب ہے طاعون کی۔ ہم ٹک لگائیں گے طاعون کی تیسرے آپشن پر۔ جز جیم، 3-4 دن کے اندر جھونپڑیاں کس سے خالی ہو گئیں؟ جانوروں سے، خوراک سے، انسانوں سے، مکینوں سے۔ اس کا صحیح جواب ہے
मकीनों से, हमने टिक लगाना है चौथे ऑप्शन पर, मकीनों से, यानी 3-4 दिन के अंदर झोपड़ियाँ मकीनों से खाली हो गईं। अभी सफ़ा नंबर 48 पर देखें, उसी सवाल नंबर 4 का जुज़ दाल। गुल ने हसरत भरी नजरों से बहन की तरफ देखकर हाथ कहाँ रखा? अपने सर पर, अपने सीने पर, अपने पेट पर, अपने पाँव पर। इसका सही जवाब है अपने पेट पर। हमने ऑप्शन नंबर 3 पर टिक लगाना है, यानी अपने पेट पर। जुज़ है, दूर एक घर से क्या निकलता दिखाई दिया? दूर एक घर से क्या निकलता दिखाई दिया? ऑप्शन है आदमी, बुजुर्ग, पानी, धुआं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, धुआं। हमने नंबर 4 पर टिक लगाना है, धुआं सही जवाब है। दूर एक घर से धुआं निकलता दिखाई दिया। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, दर्ज झैल तरकीब व मुहावरात को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम यानी मतलब वाज़ेह हो जाए। यहाँ पर दर्ज झैल तरकीब यानी मुहावरे दिए गए हैं, हमने उनको इस तरह से जुमलों में इस्तेमाल करना है कि उनका मतलब जो है हमें समझ आ जाए या वाज़ेह हो जाए। हमारे पास जो लफ्ज़ हैं दिए गए हैं उनमें साया मंडलाता, साया मंडलाना, साया मंडलाना। अगला लफ्ज़ है हू का आलम, हू का आलम होना। तान लगाना, आदमजाद, तम तमा उठना, खौफज़दा, मारगज़ीदा, इंतकाम की आग भड़कना, तीर की तरह लगना, फरिश्ताए अजल। ये अल्फाज हैं यानी ये मुहावरात हैं, हमने इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैं अभी आपको जुमले करवा रही हूँ इसके, इन मुहावरात का इस्तेमाल जुमलों में मैं कर रही हूँ। आप गौर से सुने, फिर अपने आज का आपका होमवर्क यही होगा, घर का काम यही होगा कि यही जुमले जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ गौर से सुने, फिर यही जुमले आपने अपनी उर्दू की कापी पर खुशखत करके लिखने हैं। हमारा पहला मुहावरा है साया उमड़ साया उमड़। इसका जुमला है, मारगज़ीदा पर मौत का साया उमड़ रहा था। साया मडलाना लफ्ज़ है हमारे पास या मुहावरा है। साया मडलाना एक मुहावरा है और हमने इसको जुमले में इस तरह से इस्तेमाल किया है कि मार गजीदा पर मौत का साया मंडला रहा था, या सांप के डसे शख्स पर मौत का साया मंडला रहा था। या आप ये भी लिख सकते हैं कि नसीर पर मौत का साया मंडला रहा था। गौर से सुने, या आपने फिर खुद ही लिखने हैं अपनी उर्दू की कॉपी पर खुशखत करके। हमारा दूसरा मुहावरा है हू का आलम होना। हू का आलम होना यानी बहुत ज़्यादा खामोशी होना। हर तरफ हू का आलम था। बहुत ही मुख्तसर और आसान से जुमले हैं। अब ये हमारे पास मुहावरा है हू का आलम होना,
اس کا ہم نے استعمال یعنی جملے میں استعمال ہم نے اس طرح کیا ہے، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اس کے بعد تیسرا محاورہ ہے تان لگانا۔ تان لگانا یعنی کسی سر کو اچھے سے بجانا، یعنی سر کی تان کھینچنا۔ تو اس کا جملہ اس طرح سے ہے، نوجوان بلوچ نے الغوزے پر تان لگائی۔ سر لگانا، تان لگانا کی لفظی مطلب ہے سر لگانا، تو ہم نے اس کا جملے میں استعمال اس طرح کرنا ہے، نوجوان بلوچ نے الغوزے پر تان لگائی۔ اس کے بعد محاورہ ہے آدمزاد یعنی انسان۔ آدمزاد کا مطلب ہے انسان، اور اس کا جملے میں استعمال ہم نے اس طرح کیا، دور دور تک کہیں آدمزاد کا نشان نہیں تھا۔ دور دور تک کہیں آدمزاد کا نشان نہیں تھا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا محاورہ ہے تم تما اٹھنا، یعنی سرخ ہو جانا، غصے سے، سردی سے، گرمی سے چہرے کا سرخ لال ہو جانا، تم تما اٹھنا۔ اس کا جملہ ہے ہر کوئی موت سے تم تما اٹھنا یعنی صنوبر کا چہرہ غصے سے تم تما اٹھا۔ تم تما اٹھنا کا ہم جملہ کس طرح بنائیں گے، صنوبر کا چہرہ غصے سے تم تما اٹھا۔ اگلا محاورہ ہے خوف زدہ یعنی بہت زیادہ ڈرا ہوا ہونا، خوف زدہ ہونا یا ڈر چھا جانا۔ جملہ ہے اس کا، ہر کوئی موت سے خوف زدہ تھا، یا بلوچوں کی بستی میں ہر شخص موت سے خوف زدہ تھا۔ یہ بھی لکھ سکتی ہیں آپ، ہر کوئی موت سے خوف زدہ تھا، یہ بھی جملہ ہم لکھ سکتے ہیں۔ اگلا محاورہ ہے مار گزیدہ یعنی سانپ کا ڈسا ہوا، مار گزیدہ۔ زہر کے اثر سے مار گزیدہ کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ مار گزیدہ جس کو سانپ نے ڈسا ہو، تو اس کا جملہ ہے کہ زہر کے اثر سے مار گزیدہ کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ آگے محاورہ ہے انتقام کی آگ بھڑکنا۔ انتقام کی آگ بھڑکنا یعنی بدلے کی آگ میں جلتے رہنا۔ اس کا جملہ ہے صنوبر کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، یا زہیرہ بھی لکھ سکتی ہیں اس کی جگہ آپ، کہ زہیرہ کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، یا صنوبر کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اگلا محاورہ ہے تیر کی طرح لگنا، یعنی بہت گہرائی میں یا درد سے کسی چیز کا چبھنا یا لگنا۔ جملہ ہے اس کا، زہیرہ کے دل میں صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگیں۔ زہیرہ کے دل میں صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگیں۔ ہمارا اگلا آخری محاورہ ہے فرشتہ اجل۔ فرشتہ اجل یعنی موت کا فرشتہ۔ اس کا جملہ ہے فرشتہ اجل موت کے فرشتے کو کہا جاتا ہے۔ فرشتہ اجل موت کے فرشتے کو کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا سوال نمبر 5 تھا، محاورات تھے جس کا ہم نے جملوں میں استعمال کیا۔ امید ہے آپ نے غور سے سنے ہوں گے جملے اور ذہن نشین کر لیے ہوں گے، یا آپ نے اپنی کاپی پر خوش خط لکھنی ہے، اور یہی آج کا میں آپ کو گھر کا کام دوں گی۔ آگے ہے ہمارا سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں یعنی الٹ الفاظ
لکھیں۔ متضاد آپ کو پتہ ہے الٹ الفاظ کو کہتے ہیں، تو یہاں ہمیں جو لفظ دیے گئے ہیں جن کے ہم نے الٹ الفاظ لکھنے ہیں یعنی متضاد لکھنے ہیں، بہت ہی آسان لفظ ہیں۔ ابھی ہم اس کے متضاد پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا الفاظ جو ہے وہ ہے انتقام لینا، یہ الفاظ ہے اور ہم نے اس کا الٹ الفاظ لکھنا ہے یعنی متضاد لکھنا ہے۔ انتقام لینے کا متضاد ہوتا ہے معاف کر دینا۔ انتقام لینا اس کا متضاد ہے معاف کر لینا۔ آگے ہے سایہ، سایہ کا متضاد ہم لکھیں گے دھوپ۔ سایہ اس کا متضاد دھوپ۔ الفاظ ہے ہمارے پاس وسیع، وسیع کا متضاد لکھیں گے تنگ۔ وسیع متضاد تنگ۔ پھر ہے پھیلنا، پھیلنا کا متضاد ہے سکڑنا۔ پھیلنا سکڑنا۔ ویران، ویران کا متضاد آباد۔ پختہ، پختہ کا متضاد ہم لکھیں گے کچا۔ یہ میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر پڑھ دیتی ہوں، ذہن نشین کر لیں۔ انتقام لینا متضاد ہے معاف کر لینا، معاف کر دینا۔ سایہ اس کا متضاد دھوپ۔ وسیع، وسیع کا متضاد تنگ۔ پھیلنا، پھیلنا کا متضاد سکڑنا۔ ویران اس کا متضاد ہے آباد، اور پختہ، پختہ کا متضاد ہے کچا۔ آگے سوال نمبر 7، دیے گئے واحد الفاظ کے جمع لکھیں، یعنی واحد الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں، ہم نے ان کے جمع لکھنے ہیں۔ تو جو لفظ ہمیں دیے گئے ہیں وہ ہے، پہلا لفظ ہے موت۔ موت، موت کی جمع ہوتی ہے اموات۔ موت کی جمع کیا ہے؟ اموات۔ پھر ہے شخص، شخص، شخص کی جمع ہے اشخاص۔ اشخاص۔ عیب، عیب کی جمع ہے عیوب۔ عیب جمع ہے اس کی عیوب۔ پھر ہے تدبیر، تدبیر کی جمع ہوتی ہیں تدابیر۔ تدبیر واحد ہے، اس کی جمع ہے تدابیر۔ پھر ہے ہمارے پاس لفظ قوم، قوم کی جمع ہے اقوام۔ موت، اموات، شخص، اشخاص، عیب، عیوب، تدبیر، تدابیر، قوم، اقوام۔ یہ ہمارا سوال نمبر 7 ہو گیا۔ ابھی آگے سوال نمبر 8 ہے، سبق کل صنوبر کی کہانی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہ سبق کا خلاصہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہوتا، لیکن خلاصے کا طریقہ میں آپ کو کئی بار بتا چکی ہوں کہ کسی بھی نظم یا کسی بھی سبق کا مختصر سا احوال جو ہم اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں وہ خلاصہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے ہمارے پاس، درست اور غلط بیان کی نشاندہی کریں۔ یہ کچھ جملے دیے گئے ہیں، ہم نے ان کا نشاندہی کرنا ہے کہ یہ درست ہیں یا غلط ہیں۔ اگر غلط ہے تو ہم نے غلط پہ ٹک لگانا ہے، صحیح ہے تو درست ہے تو درست پر۔ الف، موسن پور کے وسیع میدان میں پختونوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی۔ غلط، یہ جملہ غلط ہے کیونکہ پختونوں نے نہیں بلکہ بلوچوں نے بنا رکھی تھی، تو یہاں ہم غلط پہ ٹک لگائیں گے۔ جزبے، بلوچوں کی جھونپڑیوں میں زندگی کے آثار نظر آتے تھے۔ درست، کیونکہ ارد گرد کے گاؤں میں حملہ جب ہوا تھا تب بلوچوں کی جھونپڑی میں ابھی زندگی کے آثار باقی تھے۔ جو جیم، ایک جھونپڑی کے 2 ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا تھا۔ درست،
जुज़दार गुल और सनोबर आपस में महल्ले दार थे। गलत, क्योंकि गुल और सनोबर आपस में बहन भाई थे, तो यहाँ हम गलत पे टिक लगाएंगे। अगला है, ज़हीरा ने गुल और सनोबर को खाना खिलाया और शरबत पिलाया। गलत। अगला जुमला है, ज़हीरा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ये दुरुस्त, यहाँ दुरुस्त पे टिक लगाएंगे। इंसान का दिमाग भी अजीब चीज़ है। इंसान का दिमाग भी अजीब चीज़ है। गलत है, क्योंकि वहाँ हमारे सबक में जो जुमला था वो था कि इंसान का दिल भी अजीब चीज़ है, तो गलत पर टिक लगाएं। आखिरी जुज़े है, गुल ज़हीरा के घर से मानूस हो गया था। दुरुस्त, ये हम दुरुस्त पे टिक लगाएंगे। ये था हमारा सवाल नंबर 9। आगे सवाल नंबर 10 है, कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। अब कॉलम अलिफ में लफ्ज़ हैं ज़िंदगी, हुकालम, अलगोज़ा, ताउन, गुनाह, खुददार। कॉलम बे में है वबा, सन्नाटा, मौत, गैरतमंद, तान, कफ़ारा। तो कॉलम अलिफ के अल्फाजों को कॉलम बे से हम कुछ इस तरह से मिलाएंगे। ज़िंदगी को हम मिलाएंगे यहाँ मौत से, यानी ज़िंदगी मौत। हुकालम सन्नाटा यानी खामोशी। अलगौज़ा को हम मिलाएंगे तान, तान से। ताउन, ताउन को कॉलम बे में मिलाएंगे वबा से, वबा। फिर है गुनाह, गुनाह को हम मिलाएंगे कफ़ारा से, गुनाह कफ़ारा। फिर है खुददार, खुददार को हम मिलाएंगे कॉलम बे में गैरतमंद से, यानी खुददार गैरतमंद। आगे सवाल नंबर 11, मदरजा झैल जुमलों को दुरुस्त करें, यानी इनको गलत लिखा गया है, हमने इनको सही करके लिखना है। अलिफ है जुमला, लंदन से तार आई। जुमला बे है, 2 रुपए की दही लाओ। फिर है मैंने एक ख्वाब देखी, जाग बैठ जाएगी। तो ये जुमले जो हैं गलत लिखे गए हैं, इनमें गलतियां हैं, हमने इनको दुरुस्त करके सही तरीके से लिखना है। अब हमारे पास ये जो जुज़ अलिफ है इस पे है लंदन से तार आई, तो ये गलत लिखा गया है। इसका सही होगा लंदन से तार आया है। आई को हटा के हमने यहाँ लिखना है आया है, यानी लंदन से तार आया है। अब जुज़बे है, 2 रुपए की दही लाओ, तो इसका सही जुमला होगा 2 रुपए का दही लाओ, यानी यहाँ की गलती है। की को हटाकर हमने की जगह लिखना है का। 2 रुपए का दही लाओ। जुज़ जी में मैंने एक ख्वाब देखी, मैंने एक ख्वाब देखी नहीं होगा बल्कि देखा, देखी यानी छोटी है हटा के इसके साथ हमने अलिफ लगाना है तो देखा बन जाएगा। इस तरह सही इसका जो फिक्र है वो होगा मैंने एक ख्वाब देखा। जुज़दार, झाग बैठ जाएगी, यहाँ पर गी गलत लफ्ज़ है बल्कि सही फिक्रे में आएगा झाग बैठ जाएगा, यानी गी हटा के हमने गाफ अलिफ गा लिखना है और सही बनाना है जुमला, सही है झाग बैठ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारा सबक गुल सनोबर की कहानी के मश्की सवालात जिसके हमने जवाबात पढ़े। उम्मीद है आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। और ये जो सवाल नंबर 5 में मुहावरात मैंने आपको पढ़ाए हैं, मुहावरात का इस्तेमाल
یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے. اپنی اپنی کاپیوں پر ان محاورات کے استعمال یعنی جملوں کا استعمال خوش خط کر کے لکھنا ہے. خوش رہیں. اللہ حافظ.